سر آپ بھی اپنا محاسبہ کریں اور میں بھی اپنا محاسبہ کرتا ہوں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک بزرگ کی بارگاہ میں گیا اور اس نے جا کر کے بزرگ سے سوال کیا کہ حضور آپ بتائیے میں نیک ہوں یا برا ہوں؟ تو بزرگ نے کہا بھائی یہ تو اللہ ہی بہتر جانے کہ تم نیک ہو یا برے ہو۔ تو اس نے کہا نہیں آپ بتائیے کہ میں نیک ہوں یا برا۔ تو بزرگ نے فرمایا بھائی یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ اس کا علم حقیقت میں اللہ ہی کے پاس ہے کہ کون شخص نیک ہے اور کون شخص برا ہے۔ یہ اتھارٹی میرے پاس نہیں ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا کہ تم اچھے ہو یا برے ہو۔ تو اس نے کہا نہیں حضور کچھ تو بتائیے۔ تو اس نے بڑا اصرار جب کیا تو بزرگ نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کہا روزانہ؟ کہا ہاں۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ پھر تم نیک ہو۔ تو اس نے کہا یہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ دنیا سے جانے کے بعد انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین کام ایسے ہیں کہ جن کا فائدہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کی قبر میں ملتا رہتا ہے، اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم نافع، یعنی مثلا انسان کسی کو پڑھا کر کے گیا ہو، کسی کو کچھ سکھا کر کے گیا ہو، اچھی راہ دکھا کر کے گیا ہو، نیک مشورے دے کر کے گیا ہو، بھلے کی باتیں بتا کر کے گیا ہو، برائیوں سے روک کر کے گیا ہو، یا کتابیں لکھ کر کے گیا ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو انسان کسی کو اچھی بات بتا کر کے گیا ہو، علم سکھا کر کے گیا ہو، تو جب تک اس علم پر عمل کیا جاتا رہے گا اور اس علم سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا، اس کا فائدہ اس کی قبر میں اس کو ملتا رہے گا، اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور نمبر 3 ولد صالح، نیک بچہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ بزرگ نے فرمایا اس حدیث کی روشنی میں تم نیک ہو، اللہ کے نبی نے تمہیں نیک کہا ہے کیونکہ تم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو۔ لہٰذا اگر ہم آپ بھی رب رسول کی نگاہ میں نیک بننا چاہتے ہیں، ان کی نگاہ میں معزز بننا چاہتے ہیں، تو یار صبح شام اہتمام کے ساتھ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں۔ سر آج روزی روٹی کا بڑا مسئلہ ہے، رزق کو لے کر کے ہر کوئی دیکھیں پریشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اہتمام کے ساتھ روزانہ صبح شام اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا، اللہ کبھی اس کے رزق میں کمی نہیں ہونے دے گا، اس کے مال میں، اس کی دولت میں اللہ کبھی بے برکتی نہیں ہونے دے گا۔ لہٰذا اگر ہم اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں غربت اور مفلسی سے چھٹکارا ملے، ہمارے رزق میں، ہماری دولت میں بے پناہ برکتیں ہوں، اللہ میں مال کی فراوانی عطا کرے اور خوشحال زندگی نصیب فرمائے، تو یار اہتمام کے ساتھ اپنے والدین کے لیے صبح شام دعا کیا کریں۔ اور یہاں میں پیرنٹس سے بھی، والدین جن کو اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یار تم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو کچھ بنانا یا مت بنانا، مگر انہیں نمازی ضرور بنانا، کیونکہ اگر اولاد نمازی ہوگی تو وہ اہتمام کے ساتھ تمہارے لیے دعا نہ بھی کر سکے تو جب بھی وہ نماز پڑھے گی، ہر نماز کے آخر میں التحیات اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد دعائے معصور میں وہ یہ دعا ضرور کرے گی اللہم اغفر لی ولی والدیہ، کہ اللہ میری بھی بخشش فرما دے، میرے والدین کی بھی بخشش فرما دے۔ تو اولاد اگر نمازی ہوگی، اولاد اگر نیک ہوگی تو ایٹومیٹک ہر نماز کے آخر میں وہ تمہاری مغفرت اور بخشش کی دعا ضرور کرے گی۔ اس لیے والدین کا حق یہ ہے کہ اگر وہ دنیا آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، اور بچوں کا حق یہ ہے کہ اگر دنیا کی آشائش چاہتے ہیں اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں، دونوں جہان کی خوشحالیاں چاہتے ہیں، تو وہ روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں۔ والدین خواہ زندہ ہوں یا مردہ، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی درازی عمر، ان کی صحت و سلامتی اور خیر و عافیت والی زندگی کی دعا کریں، اور اگر ان کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کی مغفرت اور بخشش کی دعا کریں اللہ سے۔ یقیناً اس سے آپ اللہ کی رحمتوں کو اور اس کی برکتوں کو اپنے گھر میں اترتے ہوئے محسوس کریں گے۔